وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیغمبر وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے مگر جب رات آئے اور وہ سو جائے تو وہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ رات اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے رات راز و نیاز کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں کڑے رہا کرو. نصفہ ہو، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. یہاں پر حکم اگرچہ نبی علیہ السلام کو ہے، خطاب اگرچہ نبی علیہ السلام کو ہے، مگر قرآن مجید کا حکم عام ہوا کرتا ہے. گو فرض نہ صحیح مگر امت کے ہر فرد کے طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے ورثاء کہلاتے ہیں، یعنی علماء اور طلباء. ان کے لیے یہ حکم کچھ زیادہ ہی متوجہ ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ جدا رہتی ہے ان کی کروٹیں ان کے سونے والی جگہوں سے، اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو ان کو کچھ دیا ہوا ہے ان میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کوئی جی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنکھوں کے ٹھنڈے کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے.
عام طور پر بندہ جب رات کو بیدار ہوتا ہے تو ان کے آنکھوں کا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آج بیداری کی وجہ سے آنکھیں جل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں جزاء العمل بجنسہ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ایک دن ایسے خوشی عطا فرمائیں گے کہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب آنکھیں ٹھنڈی ہونا کنایہ ہے دل کی خوشی سے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا انعام عطا فرمائیں گے کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب بیدار لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ فرمایا کہ حتی توارمت قدما، کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنے آہوزاری، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن وقلیل من عبادی الشکور، اللہ پاک کے شکور بندے بہت کم ہیں۔ ایک ہوتا ہے شاکر، اس کا بھی معنی ہے شکر ادا کرنے والا، اور ایک ہوتا شکور، اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے۔ اب یہ جو مقام شکریت ہے، اس کے حصول کا راستہ، اس کے حصول کا طریقہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری اور گریہ تاری اور آنسو بہانے کی کوشش۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، جو بندہ اپنے اوپر رات کے قیام کو لازم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ آپ سے پہلے صالحین کی نشانی ہے۔ گویا جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو صالحین میں شمار فرما دیتے ہیں۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تہجد کی نماز یہ اللہ پاک کی قرب کا ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ وَمِنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ 4 انعامات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا انعام کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا شمار صالحین میں کر دیں گے۔ دوسرا انعام کہ اللہ پاک ان کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا انعام کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ کہ آئندہ کے لیے اللہ پاک ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، دین اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں اللہ سے کچھ لیتے نہیں، وہ دن کے اجالے میں مخلوق کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے دین کے اجالوں کے فیصلے رات کے اندھیروں میں ہوا کرتے ہیں۔ دور کا سفر کرنے والا ہمیشہ سویرے جاگا کرتا ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر آخرت کے مسافر ہیں۔ ہمیشہ سویرے جاگنے ہی والا جلدی ہی منزل تک پہنچا کرتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کچھ کام آپ اپنے اوپر لازم کر دو، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، چھوٹے بچوں پر شفقت کیا کرے۔ اور
چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھا کرے جس وقت سارے لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہو اور ہر طرف اندھیرے ہو اور آدھی رات ہو اور دل میں محبت الہی کے سرور ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت کے دہلیز پر سر رکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کیفیت کو نہ لکھا جا سکتا ہے نہ بولا جا سکتا ہے۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں ہم تم ہی آشنا ہے اس رفت خفی سے، ہم تم ہی آشنا ہے اس رفت خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔